موسم بے حد خوشگوار تھا اور یہ موسم کے بدلتے تیور تھے جس کے باعث یونیورسٹی کے لان اور کیفیٹیریا کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں یوں لگتا کہ یہ کوئی درس گاہ نہیں بلکہ تفریحی جگہ ہے۔ کسی جگہ لڑکیوں کا ٹولہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی باتوں میں مگن، اور کہیں تتلیوں کی مانند اڑتی لڑکیاں اور ان پر نثار ہوتے بھنورے نظر آ رہے تھے۔ جہاں نگاہ جاتی وہاں ایک منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اس سارے شور شرابے میں چند ہی لوگ تھے جو یہاں موجود ہونے کا مقصد نہیں بھولے تھے۔ وہ لائبریری سے نکلی تو باہر کا منظر بدلا۔ سخت دھوپ کی جگہ آسمان پر کالے بادلوں کا بسیرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی تو دماغ پر چھایا جمود ٹوٹنے لگا۔ وہ کئی دنوں سے الجھنوں کا شکار تھی، لیکن اس پل خود کو ہر فکر سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل جانے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن باہر کے موسم نے اندر کا سما بدل دیا، سو اپنا ارادہ بدلتے ہوئے بجیا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کر لیا۔ وہ جانتی تھی وہاں جانے کا مطلب ایک نئی بحث کا آغاز تھا، لیکن وہ اس عادت سے مجبور تھی جو اسے بجیا کے ساتھ رہنے کی تھی۔ وہ اس وقت چوڑی دار پاجامے پر گھیر دار فراک پہنے ہوئے تھی، سو تیز ہوا میں چلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن دوپٹہ سر پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کتابیں اور دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اپنے ہی خیالوں میں چلی جا رہی تھی جب پہلی بوند نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا۔ اس نے رک کر آسمان کی جانب دیکھا اور اسی ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ بارش مزید چلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو تھوڑے فاصلے پر عمارت نظر آئی۔ بجیا کا ڈپارٹمنٹ ابھی دور تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا کے تحت اسی جانب دوڑ لگا دی۔ عمارت کے برآمدے میں پہنچنے تک وہ کافی زیادہ بھیگ چکی تھی۔ وہاں سب پرشوق نگاہوں سے برستی رحمت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کپڑے جھاڑتے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ یہ موسم اور نظارے اس کی کمزوری تھے، لیکن آج کل ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی۔ پرانے رشتے بہت عزیز تھے اور نئے رشتے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی، کسی کا قریب آنا محسوس نہ کر پائی۔ آپ مجھ سے اتنا گریزباں کیوں ہیں؟ یہ آواز اسے چونکانے کو کافی تھی۔ وہ اس وجود سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس انسان کے سبب ایک اندیکھی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی تھی اور وہ ایک پل اسے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ تکلف کی سب دیواریں گر جائیں؟ اس لمحے وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، سو ڈٹ کے بات کرنا مناسب لگا۔ آپ مجھ سے اتنی بدگمان کیوں ہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کرنے لگے تھے۔ میں آپ سے کیوں بدگمان ہونے لگی؟ وہ اس سوال در سوال کے سلسلے سے الجھنے لگی۔ کبھی آپ کی نگاہیں مجھے اتنا اعتماد بخش دیتی ہیں کہ میں اپنے جذبات کو یک طرفہ سمجھنے کی حماقت نہیں کرتا، اور کبھی انہی نگاہوں میں بے اعتنائی کی جھلک مجھے عجیب وسوسوں میں ڈال دیتی ہے۔ آپ ہی بتائیے، سب میں قصوروار کون ہے؟ میں، جو آپ کی نگاہ التفات پر مر مٹا، جو اب انہی نگاہوں میں بے اعتنائی کو بسائے ہوئے ہیں؟ ان کا سارا وجود سراپا سوال تھا۔ وہ جو یہاں دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، انہی فاصلوں کی نوید دینا چاہتی تھی، اس پل سوالوں کی جابک برداشت نہ کر پائی۔ اس سارے معاملے کی ذمہ داری اس پر عائد ہو رہی تھی۔ اس کا قصور تو بس اتنا تھا کہ دل کی چوری نگاہوں کی زباں بیاں ہو گئی۔ مقابل نے منوان وہ بیان سن لیا۔ اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ شاید اپنے بے قصور ہونے کی تعویل ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہمارے معاملے میں خاموشی کا کردار ختم ہو چکا ہے، اظہار کی ضرورت ہے، اور وہ سنے بنا میں یہاں سے چلنے والا نہیں ہوں۔ وہ ضد پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ بارش ختم ہو گئی ہے، سو مجھے چلنا چاہیے۔ اسی پل برآمدے میں ہلچل ہوئی تو اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ مل گیا۔ آپ مجھے جہنم میں دھکیل کر ایسے نہیں جا سکتی۔ اس نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، مقابل نے ان کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اس نے رک کر حیران نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا۔ ان کے درمیان ایسا لمحہ کب آیا کہ ایسی جسارت کی نوبت آ جائے؟ میرا ہاتھ چھوڑیے۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ یہاں وہ اکیلی نہیں تھی، اس کو جاننے والے بہت سے لوگ اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے، اور یہی بات اس کا رنگ زرد کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ احمد علی چڈھا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے بیٹیوں کے لیے جدید دنیا کے راستے کھولے تھے، لیکن ان کی پرواز پر اپنی نظریں مرکوز رکھی تھیں۔ ان کے پروں کی پرواز سفید حویلی کے احکامات کے تابع تھی۔ انہیں دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیجنے سے پہلے مکمل انتظامات کیے گئے تھے۔ ان کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ تھا، لیکن دل نامی آصف سے بھی واقف تھے، جو کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ وہ اسی آصف کی زد میں تھی اور اس پل خوف سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پر جلتے انگارے رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ پر کسی غیر کا پہلا لمس تھا۔
خیر بھی وہ جو دل کا محرم تھا، لیکن جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ چھڑا پاتی، اس کی نگاہوں نے قیامت اپنے روبرو دیکھ لی تھی۔ برآمدے کی دوسری طرف سے بجیا چند دوستوں کے ساتھ اسی طرف آ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا کبوتر کی طرح نگاہیں بند کر لے اور خطرہ ٹل جائے، لیکن ایسے کب ہوتا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی اور اسی پل اس کا ہاتھ مضبوط گرفت سے آزاد ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مقابل کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ اس عنایت کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی تو وہ سارے حساب لینے پر آمادہ تھے، اور اب اچانک یہ کرم کیوں کر ہوا؟ یہ ایک دم کیا ہوا کہ جلاد مسیحا بن گیا؟ اس کا کانٹوں میں الجھا دامن آزاد کیسے ہو گیا؟ اگر نگاہوں میں چھپا محبت کا اقرار سمجھ سکتا ہوں تو ان نگاہوں سے جھلکتا خوف مجھ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ سے محبت کی ہے اور محبت کیسے نبھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑا درانی خوب جانتا ہے۔ آپ کی رسوائی کسی قیمت مجھے منظور نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پنہاں ہر سوال کا جواب دیتے وہ پل میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ وہ جب تک باتوں کا مطلب سمجھ پاتی تب تک وہاں ان کی خوشبو باقی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے اپنی دھڑکنوں کو معطر کیا اور چہرے کے تاثرات معتدل کرتے بجیا کی سمت بڑھ آئی۔ ارے واہ، کیا حسین اتفاق ہے! میں تمہاری طرف آ رہی تھی اور تم مجھے یہاں مل گئیں۔ بجیا نے مسکراتے اس کے گال چھوئے تھے۔ ان کا یہاں آخری سال تھا، جبکہ چھوٹی کو یہاں ابھی 3 سال پڑھنا تھا۔ وہ اپنے ہوتے ہوئے اس کے معاملے میں بے فکر تھیں، لیکن جب سے اس کے دل پر گزری واردات کا علم ہوا تھا تب سے خوف دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی انہیں شکوک میں ڈال رہی تھی، لیکن اظہار مناسب نہیں لگا۔ آپ میری طرف کیوں آ رہی تھیں؟ میرا مطلب خیریت ہے نا؟ وہ چونکتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ مبادا وہ وہیں موجود نہ ہوں، جبکہ دل کو ان کے آخری الفاظ تسلی دے رہے تھے۔ ہمیں آج ہی حویلی کے لیے نکلنا ہے، بھائی جان ہاسٹل میں ہمارا انتظار کریں گے۔ بجیا کی بات نے اس کے دل کو پرسکون کیا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے نہیں تھیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ 2 دن بعد جانے کا ارادہ کیسے بدل گیا، اور اگر انہیں معلوم تھا تو اسے کیوں نہیں بتایا۔ اس نے جاتے جاتے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا اور انہیں ایک ستون کے پیچھے کھڑے دیکھ کر دھک رہ گئی۔ یا اللہ! نہ چاہتے ہوئے بھی بلند آواز ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بجیا نے رکتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، انکار میں سر ہلاتے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ وہ وہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک قیامت تھی جو کسی کی نظر میں آ جاتی تو سب تباہ ہو جاتا۔ وہ دونوں اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھاتے اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کے لیے حویلی میں بھی ایک قیامت برپا تھی۔ آج کے دن سے ہی سفید حویلی والوں کے نصیب بدلنے والے تھے۔ حویلی کے اونچے شملے والوں نے وہ کاٹنا تھا جو انہوں نے بویا بھی نہیں تھا۔ دل کا موسم بدلا تو ہر چیز پر ویرانی چھائی محسوس ہوئی۔ چند قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، اور اس پر مستعد دماغ میں انچاہی جنگ کا عالم ہو تو ویرانی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ عبور کر کے آئے تھے، لیکن عالم یہ کہ صدیوں کی مسافت طے کی ہو۔ دل میں ایک نئے درد نے انگڑائی لی تھی۔ اس سے پہلے کب انہیں اس درد سے آشنائی تھی؟ کمرے میں آہستگی سے داخل ہوئے کہ کسی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، لیکن اندر کا منظر حیران کن تھا۔ کئی سالوں بعد معمول کے خلاف کچھ دیکھنے میں نظر آیا سو حیرانی بجا تھی۔ کمرے میں دن کا عالم تھا۔ نور بیگم عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سو جاتی تھیں، اور یہ بات ساری حویلی بخوبی جانتی تھی، جبکہ اس وقت وہ بستر پر نیند دراز تھیں۔ ودود ان کے پاؤں دبانے میں مصروف اور نوری ان کے ساتھ دراز تھی۔ ایک پل کو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ السلام علیکم! وہ دونوں بیک وقت اٹھے تھے۔ وعلیکم السلام! یہ کیا معاملہ ہے؟ آج سب خلاف معمول کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی، اور شاید اسی کا اثر تھا کہ وجود پر چھائی کثافت کچھ کم ہوئی تھی۔ آج بہت عرصے بعد بڑی امی کے ساتھ وقت گزارا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑی امی اپنی باتوں سے سب پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ دل کرتا ہے یہ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ وہ بستر سے کھڑا ہو گیا، اور ان کے سوال کا جواب بھی اسی نے دیا، جبکہ نوری چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پائی۔ بڑے اباؤ سے یوں گفتگو کرنا صرف ودود علی چٹھا کا کام تھا۔ ایسی کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا۔ بڑی امی اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھیں۔ پاکستان کا قیام اور سکھوں کی نقل مکانی کی داستان یوں سنائی کہ لگ رہا ہے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان سے سامان لے کر مطلوبہ جگہ پر رکھ رہا تھا۔ یہ تو پرانی بات ہے، مجھے لگا کچھ خاص ہے جو یوں رت جگہ منایا جا رہا ہے۔ ان کا لہجہ عام تھا، لیکن سب خاموش تھے۔ ودود کو بھی اسی پل کوئی جواب نہ سوجا۔ آپ بیٹھیے، میں چائے بنواتی ہوں۔ وہ لہجے سے سمجھ گئی تھیں کہ اب انہیں تنہائی درکار ہے۔
چائے میں پی چکا ہوں، اس وقت بس آرام کی ضرورت ہے۔ ان کا جواب سن کر وہ وہیں بیٹھ گئیں، جبکہ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ حضور، سب خیریت ہے نا؟ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ جو سارے دن سے ان کی منتظر تھیں کہ دل کا غبار نکالیں گی، ان کی حالت نے خاموش کروا دیا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گنسن انہیں مل گئی ہے۔ وہ کوئی بھی بات پہلے کر کے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے پہلے ان کی سننا مناسب سمجھا۔ مجتبیٰ کیوں واپس چلا گیا؟ وہ تو چند دن رکنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ وہ ودود سے ہی پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کوئی تماشا لگانے کی سکت ان میں مفقود تھی۔ ان کا سوال نور بیگم کو بے پناہ خوش کر گیا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ انہیں مجتبیٰ کے آنے جانے سے غرض ہوئی تھی، ورنہ وہ آئے جائے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا سوال برف پگھلنے کی نشاندہی تھی۔ وہ اس بات سے مطمئن ہوئی تھیں کہ سعد کا معاملہ ان کے علم میں نہیں آیا۔ وہ یہ بات انہیں خود بتانا چاہتی تھیں۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی ہے، اور دوسرا اپنی ماں کے متعلق فکر مند تھا۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، چلو اچھا ہوا کہ کسی ناراضگی کے باعث نہیں گیا، ورنہ مختار احمد سے کسی اچھائی کی امید رکھنا عبث ہے۔ انہوں نے جواب دیا اور لیٹنے کے لیے بستر کی طرف آ گئے۔ ان کی خوشی ایک دم خاک میں مل گئی۔ وہ کیا سمجھی تھیں اور معاملہ کیا نکلا؟ انہیں آج بھی اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر احساس تھا تو اس انسان کا جو سارے فساد کی جڑ تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات معتدل نہیں رکھ پائی تھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نوری کے ساتھ سو جاؤں؟ انہوں نے رخ پھیرتے ہی بات کی، کیونکہ اندازہ تھا چہرہ دیکھ کر کچھ چھپا نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے لہجے سے چونک گئے تھے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مختصر وضاحت پیش کی۔ اس کی ماں دیکھ لے گی، آپ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ انہیں ان کے منطق کی سمجھ نہ آئی تھی۔ کچھ ذمہ داریاں بڑوں کی ہوتی ہیں اور وہ تعمر رہتی ہیں کہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ کوئی دوسرا دیکھ لے گا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکے۔ کچھ مانگ کر لینا تو ان کی فطرت میں نہیں تھا، چاہے اپنے حصے کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ساری زندگی اسی عادت سے تو ہارے تھے، جو گوایا اسی باعث تو گوایا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اب وہ عمر نہیں رہی کہ دوسرے پر اپنی ذات کی دھونس جمائی جائے، سو انہوں نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کرتے نکل گئیں اور اپنے پیچھے حضور کو اس تبدیلی کی وجہ سوچنے پر مجبور کر گئیں۔ وہ شام سے سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ آوارگی اوڑھ لی تھی۔ سردی کی شدت سے نیلے پڑتے ہونٹ بھی اس کی واپسی کا احساس نہیں دلا رہے تھے۔ ایک ضد تھی جس کی لپیٹ میں اس کا سارا وجود تھا۔ وہ خود کو ایسی جنگ کا سپاہی سمجھتا تھا جو بے مقصد تھی۔ آج سے پہلے وہ یہ سب باتیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، یا اسے امید تھی یہ انداز اور تیور زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن اب اسے اپنی پرانی سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس حقیقت سے لاعلم تھا کہ دنیا کے رشتوں میں پائیدار رشتہ نفرت تھا۔ اس کی کم علمی یا بے وقوفی کہ اس نے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی۔ اس نے یہ جاننا نہیں چاہا کہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس کے گھر میں ان دونوں کی دوستی کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ وہ جس کے ساتھ ایک عمر بتانا چاہتا تھا، اسی کے ساتھ چند لمحے گزارنا مشکل تھا۔ اگر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو وہ کوشش کرتا یہ دوریاں سمٹ جائیں، لیکن معاملہ ان کی دوستی تک محدود نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا، یا شاید چلنے سے زیادہ سوچوں کے ازدحام نے تھکا دیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو علاقہ جانا پہچانا لگا۔ وہ انکل کے گھر کے بہت قریب تھا، اور یہ احساس مزید شکستہ کر گیا۔ اس کے قدم بنا ارادے کے اسی سمت آتے تھے جو اس کے لیے ممنوع بنائی جا رہی تھی۔ اس نے قدم اسی جانب موڑ لیے جہاں دل چاہتا تھا، کیونکہ دماغ کے بہت عرصے سے ماننا چھوڑ دی تھی۔ اس نے وقت کا احساس کرتے ہوئے گھر کے بجائے لامیا کے نمبر پر بیل دی، جو چند لمحوں بعد اٹھا لی گئی۔ کیسی ہو؟ آداب نبھانے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ وہ شاید اس انداز پہ چونکی کیونکہ جواب واپس آنے میں کچھ لمحے لگے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ساحرہ تھی، سحر کے ہر زمر سے آشنا، کسی مسیحا کی طرح درد کو چن لینے والی۔ تو پھر کیسے اس کی نرم اور نادیدہ نگاہوں سے اذلان کا دکھ چھپا جا سکتا تھا؟ کیسے اس کی بھلکتی سانسیں اس کے وجود سے نہ چمٹ جاتی؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے پریشان کرنے سے کترا رہا تھا۔ پھر کیا خراب ہے؟ وہ سب جان لینا چاہتی تھی۔ دل نادانیوں پر آمادہ ہے۔ اب اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ تو روز کی کہانی ہے۔ اس نے کچھ سنجیدہ نہیں لیا۔ گھر کے باہر ہو،
اس کے سوال پر وہ چونک گیا اور جلدی سے اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا کہ شاید اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا ہو۔ میں کچن میں ہوں اذلان۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ جھیپ گیا، یوں جیسے کوئی چوری کی ہو اور لامیا نے پکڑ لی۔ ویسے آج آپ نے کچن کو رونق کیسے بخش دی؟ اپنی خفت مٹانے کو کچھ کہنا چاہا۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اذلان۔ میں آفس سے گھر آئی تو ماما بے ہوش تھیں۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اس کے جواب نے اذلان کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کیسے چند لمحوں میں اس کا دکھی ہونا محسوس کر گئی اور وہ جان ہی نہیں پایا کہ وہ کن حالات میں ہے۔ سو سوری یار، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس نے معذرت کرنے میں دیر نہیں کی۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ماما کو تھوڑی کچھ ہوا ہے۔ وہ اس کے اتنا پریشان ہونے پر ہنستی تھی۔ اب کیسی ہیں آنٹی؟ اسے ان کے متعلق فکر ہونے لگی تھی۔ فاطمہ ابراہیم اس کے لیے بہت خاص تھی۔ ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی، بلکہ کبھی زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں میں کوئی ایسی کشش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو عزیز رکھتے تھے۔ وہ ایک عرصہ سمجھتا رہا کہ وہ وجہ لامیا تھی، لیکن یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ کئی بار لامیا کے ساتھ سخت قسم کی ناراضگی کے باوجود اس کے لیے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کئی بار ماما کو لامیا کے متعلق انہیں سخت سخت سناتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ان کا انداز وہی پیار بھرا ہوتا تھا۔ ماما کے کسی رویے کی جھلک ان کے انداز میں نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر زہیب چیک کر گئے ہیں اور تھینک گاڈ پاپا گھر تھے، ورنہ میں تو اتنا گھبرا گئی تھی ماما کو فرسٹ ایڈ بھی نہیں دے پاتی۔ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اسی لیے پاپا ان کے پاس اور لامیا ابراہیم کچن میں ہے۔ اس نے اذلان کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ آنٹی کی طبیعت اتنی خراب تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ شکوہ کناں ہوا۔ اذلان تم میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا میرے ہاتھوں سے جا رہی تھی۔ میں ایسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں میرے قدموں تلے زمین اور سر پر آسمان نہیں تھا۔ پتال کی گہرائیوں میں خود کو گرتا محسوس کیا تھا۔ یقین کرو تم یا تمہیں بتا دینے جیسے کوئی خیال مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تھی، ہر مشکل پر خود کو اپنی ذات میں قید کر لینے والی۔ اس کے اندر خاموشی یا کوئی طوفان برپا ہے یہ کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ لامیا کل کی پارٹی؟ وہ پوچھ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے جاننا ضروری تھا۔ میرے لیے ماما سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس سے یہ بات پوچھے گا۔ تم پریشان نہیں ہونا، بس آنٹی کا دھیان رکھنا۔ میں سب کو پارٹی کینسل ہونے کا بتا دوں گا، اور ہاں جب آنٹی کی طبیعت بہتر ہو بتانا، میں انہیں دیکھنے آؤں گا۔ وہ بات اسی تسلسل سے جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ خواہشوں کا نصیب تشنگی ہوتا ہے۔ اوکے۔ فون کٹ ہو چکا تھا، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا اسی جگہ کھڑا تھا۔ سماعتیں مطمئن تھیں، نگاہیں شکوہ کناں۔ بدنصیبی تھی کہ بے بسی، اپنے ہی اعضاء، ایک راضی اور ایک خفا۔ اس کی آواز سننے کے بعد سماعتیں مطمئن، جبکہ اس کو نہ دیکھنے کے باعث نگاہیں شکوہ کناں تھیں۔ وہ یہیں ٹھہرے رہنا چاہتا تھا، قدم اسی جگہ پر قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ وقت روک دیتا، ساتیں موڑ دیتا، اس کو کہہ دیتا کہ دیکھے بنا گزارا نہیں، ہر حد توڑ دیتا، مگر یہاں خود پر اختیار نہیں۔ قدرت کی متضاد چلنے کی جسارت کون کرتا؟ کچی سڑک پر گاڑی اس تیزی سے گزری کہ پیچھے رہ جانے والی دھول میں راستہ گم ہو گیا۔ سواری کی رفتار سے مسافر کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ راستے میں لہاتی فصلیں بھی انہیں متوجہ نہیں کر پائیں کہ جیسے ان کے لیے عام بات ہو۔ ان کی منزل اس کچے راستے کے اختتام پر تھی۔ چند لمحوں بعد کچھ کلومیٹر دوری پر سفید اور نیلے گنبد نظر آنے لگے، جو منزل کے نزدیک ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ یہاں آنا ان کے لیے ہمیشہ صبر آزما تھا۔ وہ دل شکستہ سوچوں سے مگن تھے، مگر جب گاڑی رکی تو ڈرائیور نے منزل پر پہنچنے کا بتایا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور پختہ زمین پر اتر آئے۔ یہ بھی ایک تضاد تھا کہ پیچھے دھول سے اٹا راستہ اور یہاں مہنگے پتھروں سے سجی راہداری۔ اس سے آگے کے نظارے مزید دیدہ زیب تھے۔ وہ چند قدم ہی چل پائے کہ سامنے سیمنٹ سے بنے تختے نظر آئے، جہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا تھا، مرد و زن کی کثیر تعداد، اور ان میں کوئی تقسیم نہیں تھی، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتا۔ سلام صاحب جی۔ وہ بھی احاطے سے دور تھے، لیکن مختار احمد کے خصوصی ملازم دوڑے ہوئے ان تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے کمر جھکائے ہاتھ باندھے چلنے لگے۔ ان کے دیکھا دیکھی وہاں موجود خلقت میں ایک کھلبلی سی مچ گئی اور سب ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہی وجوہات تھیں جن کے باعث پیر شاہ آنا ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ وہ انسانیت کے قائل، جبکہ یہاں کے لوگوں میں خون کے بجائے جہالت دوڑتی تھی۔ جہالت اگر تعلیم کی ہوتی تو برداشت کر لیتے،
مگر اس طرف معاملہ الٹ تھا۔ یہ لوگ اپنے حقوق سے ناآشنا، انسانیت کے تقاضوں سے مبرا، مسلمان ہوتے ہوئے شرک کی حدود کو چھو رہے تھے۔ وہ یہاں ناخداؤں کو خدا بنا دیکھتے اور اس سے بڑا ظلم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم، کھلا صحن پار کرتے تعمیر شدہ حصے میں داخل ہو گئی۔ چند قدموں کے فاصلے پر بائیں طرف دربار کا حصہ تھا، جہاں کی دنیا ہی نرالی تھی، سو ان میں سے زیادہ کچھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ دائیں طرف کو مڑ گئے۔ اس طرف مہمان خانہ تھا، چند کمرے قطار میں بنے ہوئے اور ہر طرح کی سہولت سے مزین تھے۔ وہ ان کمروں کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ خادم دوڑتا ان تک آیا تو انہیں رکنا پڑا۔ صاحب جی، آپ کو پیر صاحب دربار میں بلا رہے ہیں۔ خادم کمر تک جھکے ہوئے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے جوتیاں اتارتے دربار میں قدم رکھا اور ہمیشہ کی طرح مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ اس احاطے کے پیچھے چوکور کمرے میں چند قبریں تھیں جن کی آرائش پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا تھا۔ اس احاطے کے سامنے مختار احمد اپنے تخت پر براجمان رہتے اور بے عقلوں کا ایک ہجوم ان کو خدائی صفتوں کا شریک بناتا رہتا۔ جس احاطے میں مختار احمد کا تخت تھا اسے سائل خانہ کہا جاتا تھا۔ سائل خانے میں داخل ہوتے ہی سب ان کے احترام میں کھڑے ہوئے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائے۔ السلام علیکم، ان کے پاس پہنچے اور سر پر بوسہ دیتے آداب ملاقات نبھائے۔ آج آپ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، ہم بتا نہیں سکتے۔ وہ بیٹے کی آمد سے بے پایاں خوش تھے۔ آپ کا بلاوا آیا تھا، کیسے نہ آتا۔ مختار احمد نے اپنے بازوؤں سے تھام کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ وہ اس طرح ان کی طرف متوجہ تھے جیسے اس وقت یہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ ہماری حسرت ہی رہی کہ کبھی آپ ہمارے بلانے پر آ جائیں، خیر اب آئے ہیں تو اتنی جلدی جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہاتھ کی تھپکی زبیر احمد کے کندھے پر دی۔ یہ شاید ان کی اندرونی خوشی کا اظہار تھا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ دوبارہ سامنے بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زبیر احمد بخوبی جانتے تھے کہ انہیں یہاں بلانے اور بٹھانے کا مقصد کیا تھا۔ انہیں ہمیشہ یہ سب دکھایا جاتا اور یہ سب دیکھ کر وہ مزید خلاف ہو جاتے، دل میں تہیہ کرنے لگتے کہ اپنی نسل کو کبھی اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ وہ خاموش نگاہوں سے عورتوں مردوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا دیکھتے رہے، دل میں پنپتے ابال کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حد تو تب ہو گئی جب ایک عورت ان کے ہاتھوں کو بے تحاشا بوسہ دینے لگی اور اسی پل بہت پرانی یاد ان کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی۔ ایک عورت، اس کی روتی نگاہیں، بچوں کو اپنے آغوش میں لینے کی کوشش اور بے تحاشا آہ و بکا۔ انہیں یوں لگا وہ سن ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، سو اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابا جان، میں مہمان خانے میں آپ کا منتظر ہوں۔ وہ اٹھے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے سائل خانے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس بار وہ سوچ کر آئے تھے کہ کچھ دن حویلی میں گزاریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح اب بھی یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتے تھے۔ زندگی جمود کا شکار ہونے لگی تھی۔ خاموشی اپنا بسیرا اس کے لبوں پر ڈالنے کو تیار تھی۔ آنکھ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتلیوں میں کوئی منظر جم سا گیا تھا جو بہتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ جوگی نہیں تھی، نہ جوگ کی گہرائیوں میں اترنا اسے پسند تھا، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسی سمت کو جا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹوں کی دیوانی تھی، تھوڑی خود پسندی بھی، سو آج اپنی میں کو مرنے سے پہلے زندہ کرنے کا عزم کر بیٹھی تھی۔ وہ جو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئیں اور اپنی ہر کوشش کو ناکام جان کر پریشان ہو رہی تھیں، اس کا نیا روپ دیکھ کر حیران تھیں۔ ایک نیا دن طلوع نہیں ہوا، بلکہ ایک نئی سوچ اس کے وجود میں اس کے سامنے تھی۔ اسے کپڑوں کا ڈھیر لیے استری اسٹینڈ کے سامنے کھڑا دیکھ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ ابھی ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اسے بالکل منع نہیں کیا، ایسی مضبوطی ہی تو اس میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ آپ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ ان کا ارتکاز محسوس کر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہیں دیکھنے پر پابندی ہے؟ آج ایک عرصے بعد وہ خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں کہ اس کے انداز میں بولنے کی کوشش کرنے لگیں۔ امی، خیریت ہے نا؟ وہ بھی ان کی یہ تبدیلی پوری شدت سے محسوس کر گئی، تبھی پورا کا پورا ان کی طرف گھوم گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بلکہ تمہارا سوال ہی الٹا ہے۔ مجھے تمہیں غور سے دیکھنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اسے جواب دیتے مسکرانے لگیں، جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، دروازے پر ہونے والی دستک چونکا گئی۔ دودھ والا آج جلدی آ گیا، اس کے اندازے کے مطابق سوچا تو رشیدہ بیگم بھی سر ہلاتے کچن میں برتن لیے باہر کو چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے استری شدہ کپڑے اٹھائے، الماری میں لٹکانے کی غرض سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الماری بند ہی کر رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر چونک گئی۔
آواز میں نہ جانے کیسا اثر تھا کہ آنکھ میں مرچیں سی بھرنے لگی، حلق میں ایک گولا سا اٹکا تھا۔ میں کا بت جو بڑی شان سے صبح سویرے کھڑا تھا، اس میں دراڑ پڑنے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ ساری محنت اکارت جاتی، اس نے آنکھیں بند کرتے ایک لمبا سانس لیا، اپنے سارے عہد دہرائے، اور اسی پل امی کی آواز سنائی دی، عزت کہاں ہو؟ باہر آؤ، حازم آیا ہے۔ ابھی دروازہ کھولنے گئی تھی تو یہاں ہی تھی، نہ جانے کدھر چلی گئی۔ تم بیٹھو، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ وہ انہیں کہیں سے یہ تاثر دینا نہیں چاہتی تھی کہ ان دنوں میں کچھ ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہوگی اسی لیے کہیں چھپ گئی ہے۔ انہوں نے اس کی غیر موجودگی کی توجہ پیش کی۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اسی پل وہ کمرے سے برآمدے میں آئی اور ان کی بات کو ہی سوال کی صورت پیش کر دیا۔ وہ اس کے سوال اور انداز پر ایک لمحے کے لیے سٹپٹائے، لیکن بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ میرا اندازہ تھا تم ناراض ہوگی، اور تمہارے بارے میں میرے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں انتہا درجے کا یقین تھا جو اسے آگ سے لگا گیا۔ حازم بھائی، اب اس خوش فہمی سے نکل آئیے۔ وہ چھوٹی عزت تھی جس کا سب کچھ آپ کے سامنے کھلی کتاب تھا۔ اب تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ اگلے لمحے میں کیا کر بیٹھوں۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا، وہ وہاں موجود دونوں نفوس کو چونکا گئی۔ بیٹا، کنزا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ دراصل اس کی طبیعت کی وجہ سے میں تمہاری طرف چکر ہی نہیں لگا سکی۔ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ ہم نے کوئی خیر خبر نہ لی۔ انہوں نے عجلت میں بات بدل دی، انہیں ماحول گرم ہونے سے بچانا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ابھی میرے ساتھ آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے سوچا پہلے میں اکیلا ہی اپنی سزا سناؤں۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو ان سے بالکل بے نیاز کپڑے استری کرنے میں مگن تھی۔ حازم کے جواب سے انہیں تسلی ہوئی اور اندازہ بھی کہ وہ میچور لڑکا ہے، اگر صورتحال خراب ہوئی بھی تو سنبھالے گا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ آداب میزبانی نبھانے کو کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ ناشتہ کر کے آئے تھے، لیکن اس وقت اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ سونے منع نہیں کیا۔ عزت، کیا تم 2 منٹ میری بات سن سکتی ہو؟ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ سن رہی ہوں، وہی انداز تھا۔ میں اس دن اپنی کسی پریشانی میں تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کافی غصے میں بول گیا، اور شاید کچھ غلط بھی، لیکن اب معافی بھی تو مانگ رہا ہوں نا۔ انہیں اپنا آپ ہونک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، ان کا ہر فیصلہ مانا جاتا۔ انہیں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی اندازہ تھا کہ یہ معافی تلافی کیسے ہوتی ہے، سو جو منہ میں آیا بولتے جا رہے تھے۔ آپ کیوں بلا وجہ کی سوچوں میں الجھے ہیں؟ یہ توجہ پیش کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں آن پڑی؟ میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ہر عمل میں آزاد ہیں۔ اپنی کسی بھی ضرورت کی وضاحت مجھے پیش مت کیجیے، کیونکہ میں اپنی ہر سوچ میں آزاد ہوں۔ میں آپ کی وضاحتوں کے مطابق کبھی نہیں سوچوں گی۔ وہ اپنی بگڑتی کیفیت کو بہت جلد معتدل کر گئی۔ اس کا جواب انہیں بری طرح چبھا تھا۔ وہ بھلا کب ایسے بولتی تھی، اور ان کے سامنے تو کبھی نہیں۔ عزت، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، پھر اتنی خفگی کس لیے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ اس کے جواب نے ان کے وجود میں بے چینیاں بھر دیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا کام نہیں روکا، اور نہ ہی ان کی سمت دیکھا۔ شاید اپنے رویے کے بدلنے کا خوف تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس کا انداز انہیں حد سے سوا تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ مار کر استری کا سوئچ نکالا، اور اس کا کندھا تھام کر سختی سے اپنی طرف موڑا، جو ان کی چھوٹی سی بات مان جایا کرتی تھی۔ آج اس کا سخت رویہ انہیں بہت عجیب لگا۔ اس سے نگاہیں نہ ملانا اس کی انا پر کاڑی وار لگا تھا۔ اس وقت ایک پل کو یہ بھول گئے کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچتی ہے۔ اس کے نظر انداز کرنے پر یہ احساس باقی رہ گیا کہ سامنے کھڑی لڑکی ان کے دل کی مسنت پر براجمان ہے۔ حازم بھائی، اس نے حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ کب اس طرح کے رویے کی عادی تھی؟ اسے امی کا سخت لہجہ برداشت نہ ہوتا تھا، اور کہاں وہ اسے کندھوں سے پکڑے کھڑے تھے۔ اس کا سارا بھرم آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ اس کے پکارنے پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ کیا پاگل پن کرنے جا رہے تھے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ وقتی جذبات پر انہوں نے قابو پا لیا تھا، اب اس کے سامنے آنے پر ایسا کچھ دوبارہ نہیں ہوگا، اور یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اس کا ذرا سا نظر انداز کرنا ان کو اسی کیفیت کے سپرد کر گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ نگاہوں سے ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ پھر اسی مرحلے میں آن پھنسے تھے کہ دل کچھ کہنا چاہتا تھا، اور حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے حیران چہرے پر ڈالی، اور قدم واپسی کے لیے موڑ لیے۔ حازم بھائی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا۔
میری آپ سے انسیت کا یہ عالم کہ کبھی کبھار قناصی آپ کے نزدیک اچھی نہیں لگتی، مجھے آپ صرف میرے تک محدود اچھے لگتے ہیں۔ آپ کا کسی اور کو وقت دینا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی پریشانی دیکھتے صرف یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہوں، لیکن ابھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتی ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے حصار سے خود کو نکالنا چاہتی ہوں۔ ان کے جاتے قدموں کو اس کی آواز نے روک لیا تھا۔ اس کے جواب میں جہاں ان کے لیے حوصلہ افزا پیغام تھا، وہیں یہ سن کر تکلیف ہوئی کہ وہ ان کے حصار سے نکلنا چاہ رہی ہے، مگر اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے تھے، سو خاموشی سے چلے گئے۔ یہ حازم چلا بھی گیا۔ ان کے جانے کے بعد امی آئیں اور انہیں نہ پا کر سوال کیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو اپنی سوچوں کے ادھیڑ پن میں مصروف تھی۔ دن اپنی تابناکی کے ساتھ روشن تھا۔ دبیز پردوں سے چھن کر آتی روشنی ایک نئے دن کی نوید دے رہی تھی، لیکن ان کی نگاہوں کو روشنی بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو خود کو رات میں قید کر لیتی۔ ان کے وجود پر اس قدر بے حسی کا راج تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک بھی وجود میں ہلچل کا باعث نہیں بن رہی تھی۔ وہ جس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ ان سے بالکل غافل ہو چکی تھی۔ اپنی ذات کی کم مائگی کا احساس اس پر شدت سے ہونے لگا۔ وہ منفی سوچوں کے زیر اثر نیند کے غلبے میں جا رہی تھیں کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہ اس بار بھی پہلے والا رد عمل دینا چاہتی تھیں، لیکن آنے والی آواز نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ ناچار اٹھیں، آنکھیں بند کرتے لمبا سانس لیا اور خود پر مکمل قابو پاتے دروازہ کھول دیا۔ وہ آنے والے شخص کی شکل نہ دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے انہی قدموں واپس مڑ گئیں۔ میں مکمل آرام چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے کمرے میں تنہائی چاہیے۔ کمرے کی خاموشی کو اکڑی آواز نے توڑا۔ یہ اتنی بڑی حویلی آپ کی ہے، جائیے کہیں بھی جا کر ڈیرا ڈال لیں۔ آپ سے تو کوئی سوال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن اس حویلی میں میرا ٹھکانہ یہی کمرہ ہے، اور میں کسی ایسے شخص کے لیے نہیں چھوڑ سکتی جو رات عیاشیوں میں گزار کر آیا ہو۔ وہ بنا مڑے دنیا جہان کی تلخی اپنے لہجے میں سمو کر بولی تھیں۔ حور العین، تمہارا یہ لہجہ، اکڑ اور خود ساختہ خود پسندی مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ہماری روایات کے خلاف ہیں۔ وہ درمیان کا فاصلہ مٹاتے ان کے قریب آئے۔ لیکن اب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، مجھ سے مزید کسی اچھے رویے کی امید نہ رکھنا۔ ان کی آواز مدھم لیکن پھٹکار کی مانند تھی۔ آپ کی طرف سے کسی اچھے کی امید میں کئی سال پہلے چھوڑ چکی ہوں۔ ایک بندھن ہے جسے پاؤں میں پڑی بیڑی کی طرح گھسیٹ رہی ہوں، اور اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو ذرا بھی تکلیف نہیں۔ وہ حور العین تھی، جھکنا جس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور واپس بستر پر دراز ہو گئیں۔ سعد علی چڈھا کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان یہ عورت تھی۔ چند دنوں کی وقت گزاری یوں ان کے گلے آن پڑے گی۔ اگر ان کے وہم و گمان میں ہوتا تو کبھی اس عورت کی قربت کے متلاشی نہ ہوتے۔ ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے سکون کی نیند ناممکن بات تھی، سو ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گئے۔ ٹی وی ہال میں بیٹھ کر ہاتھ میں اورنج جوس پکڑے اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ اس کی آمد محسوس نہیں کر پائیں۔ اس کو ان کی بے خودی اکثر تکلیف دیتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ صوفے پر دراز ہوا اور سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم رات میں آ گئے ہو، تمہاری نیند خراب ہونے کے خیال سے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے گلاس میز پر رکھتے ممتا سے بھرپور لمس اس کی پیشانی پر رکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے جگائیں گی نہیں، اور مجھے ملے بنا آپ کو سکون بھی نہیں آئے گا۔ وہ ساری آنکھیں کھولے سر اٹھائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ حویلی والے سب کیسے تھے؟ انہوں نے پہلا سوال پوچھا اور حسب توقع پوچھا۔ ڈر کے سائے میں محبت کرنے والے۔ اس کی نگاہوں میں نوری کی شبیہ آئی تھی۔ وہی خود پسندی، سرد جذبات، بس سب ویسا ہی ہے۔ اپنی کیفیت بیان کرنے کو الفاظ نہیں ملے تو اس نے بات ختم کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سب تفصیل سے بتاؤ نا۔ یہ 2 دن کیسے گزرے؟ کیا مصروفیت رہی؟ وہ اس سے سب جان لینا چاہتی تھی۔ ماما، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے اور آپ دوسروں کے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ وہاں اتنا مزہ آ رہا تھا، لیکن میں آپ کی وجہ سے سب چھوڑ کر آ گیا۔ مجھے لگتا ہے میرے آنے کی خوشی بالکل نہیں ہوئی۔ وہ ان کا دھیان گزشتہ باتوں سے ہٹانے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت عیاں نہیں کرتی تھیں، لیکن اسے ان کے چہرے سے محسوس ہو جاتا کہ حویلی کا ذکر ان کے لیے خوشی کا باعث قطع نہیں ہوتا تھا۔ اچھا بابا، کچھ نہیں پوچھتی، تمہاری وجہ سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اب اجازت ہو تو بنا لوں۔ اس کو روٹھتے دیکھ کر انہوں نے سب باتیں ملتوی کر دیں۔ بالکل، جلدی سے بنائیں، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اس نے جلدی سے ان کی گود سے سر اٹھایا جیسے اب لمحے کی تاخیر برداشت نہ ہو۔ ماما، پاپا کی کب تک واپسی ہے؟ وہ کچن سے واپس آئیں تو اس نے زبیر احمد کے متعلق پوچھا۔
اس کے سوال نے انہیں ششو پنج میں ڈال دیا۔ وہ اسے یہ تو بتا نہیں سکتی تھیں کہ کن حالات میں وہ رخصت ہوئے۔ وہ اسے اپنے درمیان ہونے والی کسی بحث کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھیں۔ ماما، میں نے الجبرے کا سوال نہیں پوچھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے تنگ کیا۔ بزنس ٹور ہے مشتبہ، واپسی کنفرم نہیں ہے۔ یہی جواب مناسب لگا جس سے وہ مطمئن ہو سکتا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کافی عرصہ ہو گیا ہم لوگ فیملی ٹور پر نہیں گئے۔ اب کی بار چھٹیوں میں ہم لوگ ضرور جائیں گے، اور ماما آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ انگلی سے انہیں خبردار کر رہا تھا۔ اس کا یہ انداز انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ ملازمہ سے ناشتہ لگوا رہی تھیں کہ گاڑی آنے کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ مشتبہ حیرانی اور خوشی سے آنے والے کے استقبال کے لیے گیراج کی سمت چلا گیا۔ اچانک آمد نے انہیں بھی خوشی سے ہمکنار کیا، لیکن چاہتے ہوئے بھی قدم آگے نہیں بڑھا پائیں۔ ان کی ذات نہ چاہتے ہوئے بھی نادیدہ خول میں سمٹنے لگی۔ میں ابھی ماما سے آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا، آپ نے ایک دم سرپرائز کر دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آنے والے کو دیکھا، ہنستا مسکراتا چہرہ، لیکن اس کی نگاہ مقابل کی نگاہوں پر ٹک گئی، جہاں ہر تاثر چہرے کے برعکس تھا۔ وہ ان کی نگاہ پڑنے سے پہلے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئیں۔ پھر آپ کی ماما نے کیا کہا؟ انہوں نے ساتھ کھڑے وجود پر نظر ڈال کر پوچھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اس سے پہلے کہ مشتبہ جواب دیتا، انہوں نے ناشتے کے متعلق پوچھ لیا۔ ان کا یوں بات بدلنا وہ بخوبی سمجھ گئے، تبھی مسکرانے لگے۔ بالکل، میں بس فریش ہوا ہوں۔ انہوں نے مشتبہ کے ہاتھ سے بیگ لیا اور ہال سے نکل گئے۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلی آئی تھیں۔ آپ کا ٹور کیسا رہا؟ انہیں نیا لباس دیتے وقت گزارنے کو سوال پوچھ لیا۔ اچھا رہا، ایک پارٹی کافی مشکلات کر رہی تھی۔ اب کی بار ان کا مسئلہ حل ہو گیا، کچھ نئی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، لیکن اس سب نے مجھے تھکا دیا۔ اب یہ سفر اور بھاگ دوڑ مجھے مشکل لگنے لگی ہے۔ ایک سوال ان کے وجود سے لپٹی ساری اداسی بیان کرنے کا سبب بن گیا۔ آپ کچھ دن آفس نہ جائیں، خود کو تھوڑا وقت دیں، بہت جلد تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ان کا تھکن زدہ لہجہ رقیہ زبیر احمد کو عجیب سے ملال میں مبتلا کر گیا۔ ایک انچاہی جنگ میں وہ دونوں ہی پس رہے تھے، وہ دونوں ناقابل تلافی نقصان اٹھا رہے تھے، لیکن صلح کا پرچم لہرانا سب سے مشکل کام تھا۔ یہ تھکاوٹ کبھی کبھار نعمت لگتی ہے، اس کے باعث میں کچھ جان لیوا خیالوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ رقیہ زبیر احمد کا نرم لہجہ ان کے زخموں پر مرہم کے بجائے نمک پاشی کے مترادف تھا۔ وہ اب ان عنایتوں کے عادی نہیں رہے تھے۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کمرے سے نکل آئیں۔ جب بات بننے کی امید ہوتی تھی، تبھی لفظوں کے وار سب تہز نہز کر دیتے تھے۔ انہوں نے اب کی بار بھی بامشکل لبوں کو قید کیا اور بات کمرے کی چار دیواری میں محدود کرنے کی کوشش کی۔ وہ واش روم سے نکلا تو سامنے انہیں بے چینی سے کمرے میں چکراتے دیکھا۔ وہ اس پل ان کی آمد سے چونک گیا۔ کیا ہوا امی، سب خیریت ہے نا؟ وہ تولیہ اسٹینڈ پر لٹکاتے ان کی طرف آیا۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب نہ جانے کون سی قیامت آ جائے۔ ان کے لہجے سے تشویش ظاہر ہو رہی تھی، لیکن نگاہوں میں اس کے لیے غصہ تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اب کچھ بتا بھی دیں، کیا پہیلیاں بوجھتا رہوں گا میں؟ وہ ابھی تک رات کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ ان سے بات کرتے الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، تبھی ان کے تاثرات دیکھنے سے محروم تھا۔ تمہارے بابا رات میں بہت پریشان تھے۔ ان کے مطابق تم نے فارم ہاؤس میں کچھ ایسا کیا ہے جسے سن کر بابا جان نہایت پریشان ہیں۔ ودود، تم کب یہ حرکتیں چھوڑو گے؟ تم اپنے اندر کی اس غصے پر قابو کیوں نہیں پا لیتے جو معاملات بگاڑنے کا سبب بنتا ہے؟ وہ اب بھی ویسے ہی کمرے میں چکر لگا رہی تھیں۔ اوہ، تو مطلب بڑے ابا تک خبر پہنچ گئی ہے؟ وہ دراز کر شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ ان کی بات سے اس کے چلتے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، لیکن پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ یعنی خبر ٹھیک ہے، تم کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے آئے ہو؟ اس کا انداز انہیں بات کی تصدیق کرتا ہوا لگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بات بڑے ابا تک پہنچی کیسے؟ پلکوں کی گھنی چھالڑ تلے چھپی آنکھیں کسی سوچ میں گم ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا فضل داد یہ جرأت کبھی نہیں کرے گا۔ سعد علی چٹھا اپنی کالی داستان سنانے سے رہے اور پیچھے بس بڑی امی رہ گئیں جنہیں اس معاملے کی خبر تھی۔ وہ رات خود ان کے ساتھ تھا، تو مطلب بات کوئی اور تھی۔ اب کچھ بولو گے یا یوں ہی بت بنے سوچتے رہو گے؟ شیما بیگم اضطراری کیفیت میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ ایک زمانہ ان کی اولاد کا معترف تھا، لیکن سامنے کھڑا لڑکا نہ جانے کیوں ان کی
تربیت پر اکثر حرف سوال اٹھانے کا باعث بن جاتا تھا۔ وہ خود کو ابا جان کے سامنے شرمندہ تصور کرنے لگتی۔ میری پیاری امی، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ فارم ہاؤس میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی پریشان ہو۔ اسے ان کی پریشان صورت پر ترس آ گیا تھا، سو انہیں کرسی پر بٹھایا اور خود دوسری کرسی ان کے مقابل رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہاں جو بھی معاملہ ہوا وہ میرے اور چچا جان کے درمیان ہے۔ ان کا نام لیتے لیتے خود کو روکا، ورنہ یہاں سے بھی عزت افزائی ہونے میں لمحہ نہیں لگنا تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ میری ذات کی ہرزہ سرائی کا باعث بنا، اسی لیے آپ سے یہ بات قطعاً نہ سوچیں کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ حویلی کے بڑوں کے ذریعے لوں گا۔ اپنی عزت کیسے کروانی ہے اور جو نہیں کرتے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے جو کیا یا اکثر جو کرتے ہیں، اب وہ سب نہیں چلے گا، انہیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ میں ہمیشہ بڑی امی کی وجہ سے چپ رہتا تھا، مگر اب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس جنگ میں حویلی یا اس کے دیگر مکینوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ انہیں مطمئن کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ودود، تم یہ قسم چل نکلے ہو، یہ بدلے، یہ خود ساختہ جنگیں، یہ اس راستے سے تعلق ختم کر دیتی ہیں جہاں سکون ملتا ہو، یہ تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ان خود ساختہ لڑائیوں نے پہلے بھی اس حویلی کو کچھ نہیں دیا، اور تم بھی اب اسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لیں، ان بھٹکتی سوچوں کو اس سے نزدیک بھی نہ آنے دیں۔ مجھے حویلی کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں حال میں جینے والا انسان ہوں۔ میری راہ میں جو کوئی آئے گا میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا، چاہے مجھ سے کوئی بھی رشتہ رکھتا ہو۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، اس کے انداز، تیور اور باتوں نے انہیں ڈرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ آج بھی جس شخص کی باتوں پر اکڑا تھا، انجانے میں اسی کی ڈگر پر چل نکلا تھا۔ آپ پرسکون رہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑے ابا کسی اور وجہ سے پریشان ہوں گے، حویلی کا کام یا کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ان کی اڑتی رنگت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ عورتیں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر فکرے پال لیتی ہیں۔ وہ بڑی امی کو پریشان دیکھ کر دکھی ہوتا تھا، اور اب امی بھی ویسی ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ آپ بڑی امی بنتی جا رہی ہیں، ان کی طرح ہر وقت بے سبب سوچوں میں الجھی رہتی ہیں۔ انہیں نارمل نہ ہوتا دیکھ کر اس نے موضوع تبدیل کیا۔ اللہ نہ کرے میں کبھی ان جیسی نہ بنوں۔ وہ ان کے اس قدر شدید انکار پر چونک گیا۔ امی، ان جیسا مقام پانے کی لوگ خواہش کرتے ہیں، پورے علاقے میں ان کی عزت ہے، بڑے ابا پہ ان کی حکمرانی ہے، حویلی میں ان کی اجازت کے بنا ایک پتا نہیں ہل سکتا، مربوں کی زمین کی مالک ہیں، اور کیا چاہیے، عزت، دولت، شہرت ان کی باندیاں ہیں۔ وہ ان کا اس قدر شدید رویہ ہضم نہیں کر پایا تھا۔ جب دل زخموں سے چور ہو تو یہ سب چیزیں سرمایہ نہیں لگتیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا، شاید جانے کا ارادہ تھا۔ امی، آپ لوگ بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں صرف پھپھو کا حویلی سے بائیکاٹ کرنے کا دکھ ہے، لیکن مشتبہ کی آمد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بھی اس کی اس پریشانی کا ادراک ہے، اور مجھے جو کام کرنے ہیں ان میں سر فہرست پھپھو کی حویلی واپسی ہے۔ باتوں کا رخ بدل گیا تھا۔ اس نئے معاملے پر بات کرتے پہلی گفتگو کا تاثر زائل ہو رہا تھا۔ تم ابھی ان معاملات میں نہ الجھو، ورنہ تمہارے کاموں کی فہرست میں سب سے اوپر ناکامی تمہارا منہ چڑھا رہی ہوگی۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں اپنے لیے واضح چیلنج محسوس ہوا۔ آپ شاید میرے ارادوں کی مضبوطی سے واقف نہیں۔ وہ ان کا چیلنج دینے والا انداز برداشت نہیں کر پایا۔ میں حویلی والوں کی ضد سے واقف ہوں، یہ لوگ کٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں۔ وہ بات کے اختتام پر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر بات ہوتی تو شاید بہت سے رات افشاں ہو جاتے۔ بابا تو ایسے نہیں ہیں۔ اسے یقین نہیں ہوا۔ تم پھر بابا کو جانتے نہیں ہو۔ انہوں نے اس کے ایک اور اندازے کو رد کیا۔ وہ بات ختم کرتے کمرے سے نکلیں اور اپنے پیچھے الجھنوں کی داستان چھوڑ آئی تھیں۔ رات گزر کر دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دائیں پہلو کی طرف دیکھا، جہاں مکمل سکون تھا، جبکہ ان کا مکمل وجود بے چینیوں کے سپرد تھا۔ وہ کچھ کہنے سے ڈر رہی تھیں کہ مبادا ان کے درمیان حالات نہ بگڑ جائیں۔ حیدر، اذلان کا فون بن جا رہا ہے، آپ کچھ کیجیے نا۔ اب چپ رہنا ان کے لیے محال ہو گیا تھا۔ میں آپ کو اسی وجہ سے منع کرتا ہوں کہ جذبات کو زبان تک لانے میں احتیاط کریں۔
آپ کے پاس گنتی کے چند رشتے ہیں اور آپ انہیں بھی گنوانے پر آمادہ نظر آ رہی ہیں، رائی جیسی باتوں کو پہاڑ بنانا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ پھر اس پہاڑ سے گرنے والی آپ ہی ہوں گی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور رخ ان کی جانب موڑ لیا۔ آپ اس وقت مجھے الزام دینا چھوڑیے اور اذلان کا پتہ کیجیے۔ انہیں بے وقت کی نصیحت کچھ اچھی نہ لگی تھی۔ اس کا پتہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اپنا گھر اور اس کی خوشیاں آپ کے تجربات کی نظر نہیں کروں گا۔ ان کا نظر انداز کرنا مقابل کو بری طرح کھلا تھا۔ آپ مجھے ہی کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسی بھی کون سی بات کر دی جس کے باعث مجھے یہ سب سننا پڑ رہا ہے؟ میں اذلان کلامیہ کی طرف جھکاؤ دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ میرے سمجھانے کے باوجود سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ اب کی بار وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائی تھیں۔ اگر اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے تو آپ کیا کر لیں گی؟ یہ آسٹریلیا ہے، وہ دونوں بالغ ہیں اور انہیں ہماری پسند ناپسند سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اپنی سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان نہیں جہاں آپ زور زبردستی اپنے فیصلے اس کے سر تھوپ دیں گی۔ آپ کیوں اپنا ابراہیم کا رشتہ خراب کر رہی ہیں؟ وہ آپ کا اکلوتا بھائی ہے اور آج کی بحث کے بعد اس کا دوبارہ آپ سے رابطہ کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آپ کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہے تو آپ کیوں اپنے بیٹے کی دشمن ہو رہی ہیں؟ ان کا لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ آج شاید سب کچھ ہی خلاف ہو رہا تھا۔ ابراہیم جو کبھی ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، آج ان کی مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ اذلان جو کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج ان سے روٹھا ہوا تھا، اور مقابل بیٹھا شخص جو ان کی مشکلات کا ثمر تھا، اس وقت ان کی سوچوں کو غلط کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی لیکن یہ سوچ رہی تھیں کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ جو آج اپنی سب سے قریبی رشتہ ان سے خفا تھا۔ ہائے جوزف! ان کی آواز نے سوچ کی لہروں پر بند باندھا تھا۔ وہ امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ وہ جوزف کے ساتھ ہے، انہوں نے فون بند کرتے اطلاع دی اور خود کمرے سے نکل گئے۔ وہ خالی نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھتی رہ گئی تھیں۔ وہ آج ایک عرصے بعد گھر سے باہر نکلی تھیں۔ سڑکیں اور ان پر رواں ٹریفک کا ازدحام انہیں اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کی چار دیواری سے نکلنا ان کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا، لیکن مجبوری تھی، اور ایسی مجبوری مہینوں بعد آن پڑی تھی۔ وہ آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد لاہور کے پوش علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ مطلوبہ جگہ تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ ٹیکسی والے نے کافی تعاون کیا، وگرنہ وہ تو اب ہر جگہ سے انجان ہو چکی تھیں۔ کسی زمانے میں یہی شہر، اس کی گلیاں انہیں بند آنکھوں سے نظر آتی تھیں۔ انہیں 5 اسٹار ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کا باہر کی دنیا کے ساتھ آخری رابطہ ہوگا۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھیں اور ذہن میں ٹیبل نمبر یاد کر رہی تھیں جہاں ان کا مطلوبہ شخص منتظر ہوگا۔ ریسٹورنٹ نچلے حصے سے اوپر کی طرف جانے کے لیے برقی سیڑھیاں تھیں۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر قدم رکھا کیونکہ ایک دو بار کا تجربہ تھا، وگرنہ شاید مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے ایک پل کو باقی ماندہ راستہ دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو یوں لگا قیامت سر پر ٹوٹ پڑی ہو۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھایا۔ زمین پھٹ جاتی تو وہ بلا تردد اس میں اتر جاتی، لیکن اس وقت انہیں اس عنایت کی امید بھی نہیں تھی۔ ان کے وجود میں اس قدر خاموشی اتر چکی تھی کہ دھڑکنوں کی آواز سماعتوں کے پردے چاک کیے دے رہی تھی۔ وہ سارے خیال جو کبھی اس ٹکراؤ کے رد عمل کے لیے سنبھال رکھے تھے، اس وقت ایک نادیدہ خوف میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس سے سوال کرنے، گریبان پکڑنے اور منہ تھپڑوں سے لال کر دینے کی خواہشیں اپنی موت مر چکی تھیں۔ برقی سیڑھیوں کا سفر ختم ہوا تو وہیں ساکت کھڑی رہ گئیں۔ یہ چند لمحوں کا سفر صدیوں کی مسافت رکھتا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے نگاہوں کا رخ نیچے کی طرف کیا، لیکن وہاں اب جانے والے کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ ایک پل کو وجود میں سکون اترا کہ وہ اس کی نگاہوں سے محفوظ رہی تھیں، اور پھر اسی سوچ پر ہنس دیں۔ سالوں بعد بھی وہ اسی غلط فہمی کا شکار تھیں کہ وہ انہیں پہچان لے گا۔ وہ جذبات کا اندھا شخص محبت میں مٹی ہو جانے والوں کو کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ آنکھ میں چھوٹا سا قطرہ نکلا تو زمین کی تہ میں سما گیا۔ اپنے ساکت قدموں کو سامنے سارے وجود کی ہمت سے اٹھایا اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو مڑ گئیں۔ انہیں ان ہواؤں سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ جہاں اس کی سانسوں کا وجود باقی ہو، وہاں رکنا ان کے لیے محال تھا۔ وہ اپنی مجبوری کو قدموں کی دھول بناتے لمحے کی تاخیر کے بغیر نکل آئی تھیں۔ وہ ایک بلند عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بڑے حروف میں چٹ کمپنیز ہیڈ آفس لکھا نظر آیا۔ وہ یہاں پہلی بار نہیں آیا تھا،
لیکن آج کا آنا پہلے آنے سے مختلف تھا۔ ان کے خاندان نے بہت سارے کاروبار شروع کر رکھے تھے، جن میں سر فہرست شوگر اور ٹیکسٹائل ملز تھیں۔ ان کی فیکٹریاں مختلف علاقوں میں واقع تھیں، جبکہ ہیڈ آفس لاہور کے پوش علاقے میں اپنی شان کے ساتھ استادہ تھا۔ بڑے ابا کا قیام زیادہ تر یہاں ہوتا، جبکہ بابا اور چچا اکثر دوروں پر رہتے تھے۔ وہ عجیب من موجی انسان تھا، جس کام پر دل آیا وہی کیا، اور خلاف من کوئی کام کرنا تو توہین سمجھتا تھا۔ اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور وجہ اس کا کرہت اور لیا دیا رہنے والا انداز تھا۔ اس کی آزادی کی ایک بڑی وجہ بڑے ابا کی ڈھیل تھی۔ طبی MBA کی ڈگری لینے کے باوجود خاندانی کاروبار میں قدم رکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ آج وہ ہیڈ آفس میں موجود تھا، اور وجہ وہ آگ تھی جو سعد علی چٹھا کے انداز نے اس کے وجود میں سلگائی تھی۔ وہ بارود کی مانند ایک دم پھٹتا نہیں تھا، بلکہ چنگاری کی مانند سلگتا رہتا، اور گھاس کا چھوٹا سا ٹکڑا موقع پر استعمال کرتے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا۔ وہ یہاں آیا تھا اور ایک آگ دامنِ گیر کر لایا تھا۔ اسے اپنا آپ منوانا تھا، اس حد تک جانا تھا کہ احمد علی چٹھا کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ وہ بابا کی مئیت میں چلتا بڑے ابا کے آفس میں آیا اور خاموشی سے ایک سمت کو بیٹھ گیا۔ وہاں آفس کے چند سرگرداں ملازم پہلے سے موجود تھے، جنہیں یقیناً اس کے تعارف کے لیے بلایا گیا۔ یہ ودود علی چٹھا ہے، آج سے مجھے اسسٹ کریں گے۔ مجید صاحب، ان کا کمرہ تیار کیجیے اور جلد از جلد سارے معاملات سمجھا دیجیے۔ ان کے انڈر کچھ قابل لوگ بھی سیٹ کر دیجیے، جو ان کو بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ انہوں نے اس کے متعلق حکم دیتے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ آفس میں اس وقت 3 نفوذ تھے۔ بابا مطمئن نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ جو اتنے عرصے سے چاہ رہے تھے وہ یوں ایک دم آسانی سے حاصل ہو گیا، جبکہ وہ بڑے ابا کے فیصلے سے کسی قدر ناخوش تھا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ اسے بڑے ابا اپنا معاون بنائیں گے۔ وہ تو آزادانہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ذہانت کا مظاہرہ کیا اور کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب وہ کوئی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ودود، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بہت جلد سب کچھ سیکھ کر اپنی ایک الگ پہچان بناؤ گے۔ احمد علی چٹھا نے محبت سے سامنے بیٹھے سود کو دیکھا، جو انہیں اصل سے زیادہ پیارا تھا۔ ابا جان، مجھے اجازت دیجیے، سعد میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ بابا جان جانے کے لیے اٹھے تو وہ بھی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اور ودود، اب اپنی کارکردگی سے تم نے دکھانا ہے کہ ہمارا انتخاب غلط نہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جو اسے اپنے لیے اعزاز سے کم نہیں لگا، اور آفس سے نکل گئے۔ میں اپنا آفس دیکھ لوں۔ ان کی اجازت ملنے پر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت بلڈنگ کے 3 فلور پر تھا۔ اس لمبی سی راہداری میں چلتا گلاس وال کے قریب آ گیا، جس کے پار دنیا اسی رفتار سے چلتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کتنے پل وہاں کھڑا ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچوں میں مگن رہا کہ موبائل پر آنے والی کال نے چونکا دیا۔ اسکرین پر تاشفین کا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ ہاں بھائی بزنس مین، کہاں تک پہنچے ہو؟ فون اٹھاتے ہی اس کی توقع کے مطابق سوال ہوا تھا۔ بڑے ابا کے آفس تک رسائی ہوئی ہے، اس نے بھی شرافت سے جواب دیا۔ چلو تاخیر سے سہی تم اپنی منزل پر پہنچ تو گئے۔ وہ اتنی دور سے بھی ان کے لہجے کی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا گستاخی کر دی؟ وہ اس نروٹھے انداز پر شوق ہوئے تھے۔ آپ نے تو کمال ہوشیاری سے اپنی لائن الگ کر لی اور ان بزرگوں کے درمیان مجھ معصوم کو پھنسا دیا۔ اس نے بات کرتے اپنی کمر گلاس وال سے ٹکا لی۔ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہا تھا اپنے متعلق سنجیدگی سے سوچو، لیکن تم فارم ہاؤس کے شہر سے نکلتے تو کچھ کرتے۔ مجھے اپنے رجحان اور شوق کا کئی سال سے اندازہ تھا، سو میں نے دوسروں کے طے کردہ راستے پر چلنے کی بجائے بروقت اپنی خواہش کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہوں نے اس کے شکوے کا تفصیل سے جواب دیا۔ میں بھی اپنی مرضی سے بزنس کی جانب آیا ہوں، اور اس بات کا گواہ آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ذات پر تنقید مشکل سے ہی برداشت کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ اس کا بدلتا لہجہ محسوس کر گئے تھے۔ اللہ حافظ۔ اس نے کال بند کی اور دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب تک یہاں مصروف رہتا کہ اچانک ذہن میں امی سے ہونے والی بحث کا خیال آنے لگا، اور اس خیال کے آتے ہی ایک شخص نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ جلد از جلد اس معاملے میں کچھ کرنے کا سوچتے واپس راہداری کی جانب آ گیا، تاکہ اپنے آفس کی سیٹنگ خود کروا سکے۔ سڈنی صبح کی کرنوں کو اپنی خوش مزاجی سے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ بادل اپنے خیمے سمیٹ کر کہیں ڈیرا ڈالنے کی تیاریوں میں تھے۔
زندگی کی رونقیں ابھی عروج پر نہ پہنچی تھیں، لیکن آج گڈ فرائیڈے تھا۔ اس خوبصورت شہر کے رنگ نرالے دکھنے والے تھے۔ آج چند دنوں میں سڈنی کی کوئی جگہ خالی نظر نہیں آنی تھی۔ ایسٹر ہالیڈیز اور اس کے حوالے سے ہونے والی تقریبات سڈنی کے حسن کو چار چاند لگا دیتی۔ ایسٹر پیریڈ کا کئی بار وہ بھی حصہ رہی تھی، کبھی کلاس فیلوز کے ساتھ، کبھی کسی گروپ کے ساتھ۔ مختلف روپ دھارے سڈنی کی محبت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ ان دنوں میں سڈنی کے پارکس لوگوں کے ہجوم سے بھر جاتے تھے۔ اوپرا میں ہونے والے شوز کی ٹکٹیں ملنا مشکل ہو جاتا۔ ہاربر برج کو سر کرنے والے جنونی اپنی مہارت دکھانے کو تیار تھے۔ بلیو ماؤنٹین کی اونچائیوں پر سیاحوں کا رش لگنا، جو کہ عام دنوں میں بھی زیادہ ہی ہوتا، پیرس کی سیر اس مزے کو دوبالا کر دیتی۔ یہ چھٹیاں اپنے اختتام کی طرف جاتے ہوئے بھی سڈنی سے محبت کرنے والوں کا جوش کم نہ کرتی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس ہنگامے کی منتظر تھی جس کا حصہ اکثر وہ بنتی تھی۔ موبائل کے شور نے اس کے انہماک کو توڑا۔ تم جیسی غلط بندی میں نے نہیں دیکھی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اچھا جی، ویسے میں نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا؟ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آئی تھی۔ ابھی میرے کو اذلان فون کرتی اور کہتی کہ پارٹی کینسل ہے۔ اس کا دکھی انداز وہ فون کی دوسری طرف محسوس کر رہی تھی۔ بالکل وہ ٹھیک کہتی، لامیا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تم میرا وہ اڑا رہی ہو کیا؟ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی، وہ جو اکثر اڑاتی ہو۔ سبین لفظ بھول چکی تھی اور دوسری طرف مزہ لیا جا رہا تھا۔ مذاق؟ لامیا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں وہی۔ اس نے جلدی جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کیا۔ اذان بتا رہا تھا آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سبین نے انگلش میں بات کی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب کہیں بھی اٹکی تو لامیا نہیں چھوڑے گی۔ اس کا یوں زبان بدلنا لامیا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں تم جانتی تو ہو ماما کو سڈنی کا بدلتا موسم اکثر تنگ کرتا ہے۔ سارا گروپ ان دنوں میں سڈنی وزٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ شاید ارادتاً خاموش ہوئی تھی۔ یار تم لوگ دیکھ لو، اس بار میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ مزید چند لمحے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد ماما کے کمرے کی جانب آ گئی کہ ان سے ناشتے کے متعلق پوچھ سکے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ کچن سے آنے والی آوازوں نے چونکا دیا۔ دبے قدموں کچن میں آئی تو پاپا کو ایپرن پہنے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یوں ہی آہستگی سے ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے سوچا آج کا دن کچھ اسپیشل بنایا جائے، انہوں نے ہاتھ تیزی سے چلاتے بنا اسے دیکھے جواب دیا۔ اور وہ اسپیشل کیا ہے؟ آج ایک عرصے بعد وہ یوں کھل کر ان سے بولی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے صرف لزانیہ بنانا آتا ہے۔ انہوں نے اوون میں ٹائم سیٹ کیا اور ہاتھ صاف کرتے سلپ سے ٹیک لگا لی۔ واو، لزانیہ، اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کا؟ مائی فیورٹ۔ 3 سال پہلے ماما کی برتھ ڈے پر آپ نے بنایا تھا اور تبھی سبین اور اذلان آپ کی کوکنگ کے فین ہو گئے تھے۔ وہ جوش سے بولتے بولتے انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ حیرانی سے اس کا جوش دیکھ رہے تھے۔ چند منٹوں کی محنت اس کو بے پناہ خوشی سے ہمکنار کر گئی۔ وہ اس کے چمکتے چہرے سے نگاہ ہٹا گئے۔ ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کو خوشی سے کچھ پوچھنا یاد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر مل لو، انہیں بھی تمہارے بنا سکون نہیں آ رہا ہوگا۔ انہیں لامیا سے متعلق رات کی بے قراری یاد آئی تھی۔ وہ مسکراتی کچن سے نکل کر ماما کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں بیڈ پر بیٹھا دیکھ سکون محسوس کیا۔ ان کے چہرے پر کل جیسی نکہت نہیں تھی، وہ اسے بہتر لگی تھیں اور یہ چیز اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ ماما آپ بھی خوب اچھا ڈرا لیتی ہیں، اس نے کل ان کی حالت سے متعلق بات کی۔ تم اب بھی چھوٹے بچوں کی طرح سہم جاتی ہو۔ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارے پاپا بتا رہے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم رو رو کر اپنا حال برا کر لیتی۔ انہوں نے اس کا سر چوم کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ کو پتہ ہے پاپا کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیں۔ تمہاری پارٹی کے سب انتظامات ہو گئے ہیں نا؟ انہوں نے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی یوں ہی فکر کی تھی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ شدید حیران ہوئی۔ میں نے آپ کی وجہ سے کینسل کر دی۔ وہ ان کے رویے پر حیران ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ کمرے میں آئے تو خاموشی دیکھ کر چونک گئے۔ آپ نے اس کی بات سنی؟ اس نے پارٹی کینسل کر دی اور وہ بھی میری وجہ سے۔ اسے بتائیے کہ میں اب ٹھیک ہوں اور ویسے بھی آپ میرے پاس موجود ہیں۔ ان کا رویہ قطعی تھا جیسے وہ اب اس کی ایک نہیں سنیں گی۔ پاپا، لامیا آپ کی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو ہمارے ہوتے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے منوا کر ہی چھوڑا۔ اب جلدی سے ٹیبل پر آ جائیے۔ وہ مسکراتے کمرے سے نکل گئے۔
اس پر لامیا کو اپنا گھر سڈنی کی سب سے خوبصورت جگہ محسوس ہوا۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ وہ بغلی باغ میں اپنے تخت پر براجمان تھی۔ عورتوں کی اچھی خاصی تعداد ان کے سامنے روبرو تھی۔ وہ نہ جانے کیوں چاہ کر بھی کسی کی طرف توجہ مرکوز نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایسا بہت کم ہوا کہ ان کے سامنے کوئی رو رہا ہو اور وہ اس کی داد رسی نہ کر سکے۔ اس وقت وہ خود کو کسی ہمدرد کا سب سے زیادہ مستحق سمجھ رہی تھیں۔ گل، سب کو بھیج دو، آج کسی چیز سے دل نہیں لگ رہا، انہوں نے پاس کھڑی گل کو بلا کر کہا اور خود گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گئی۔ بھی جان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ گل کو ان کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو گل، کسی کو اس طرف نہ آنے دینا، انہوں نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ وہ نہ چاہتے بھی انہیں اکیلا چھوڑ کر اندرونی حصے کی طرف آ گئیں۔ گل، حور العین نے اسے دیکھ کر فوراً پکارا۔ جی حور بی بی، اس نے نگاہیں جھکاتے سوال کیا۔ مجھے بی جان سے ملنا ہے۔ وہ عام حالات میں کبھی گل کو منہ نہ لگاتی، لیکن اس وقت ضرورت اسی سے تھی۔ وہ سب افراد کی نسبت زیادہ بی جان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ انہوں نے اس طرف آنے کو منع کیا ہے، اس نے اسی احترام کے ساتھ جواب دیا۔ تم مجھے جانے دو، اس کے بدلے جو مانگو گی ملے گا۔ وہ جانتی تھی یہاں لالچ نہیں چلے گا، لیکن اس وقت وہ ہر حال میں بی جان کے پاس جانا چاہتی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے حور بی بی، میں مجبور ہوں، مجھے بی جان نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ اس عورت کے سامنے ہمیشہ ضد ہوئی تھیں۔ میرا کہنا نہ مان کر تم پچھتاؤ گی گل۔ وہ اب سختی پر اتر آئی تھی۔ میں بی جان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی۔ وہ اب بھی عاجز تھی۔ اب یہ بتاؤ نور العین کہاں ہے؟ ایک کام نہیں ہوا تو دوسری طرف آئی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ گل کے مسلسل انکار نے اسے سیخ پا کر دیا۔ میں کہہ رہی ہوں میں نہیں جانتی۔ وہ چند لمحے کھڑی یوں ہی اسے گھورتی رہیں اور پھر پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئیں۔ گل نے ہمدرد نگاہوں سے اسے حویلی کی راہداری میں گم ہوتے دیکھا۔ لان میں چائے کے لوازمات رکھے ہوئے، کافی دنوں بعد وہ یوں آمنے سامنے بیٹھے۔ خلاف توقع مزاج میں برہمی بھی مفقود تھی۔ زبیر احمد بھی اس موقع کو غنیمت جانتے باتوں کا سلسلہ شروع کر رہے تھے۔ میں پیر شاہ گیا تھا، انہوں نے رک کر مقابل کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ ابا جان سے ملاقات ہوئی، زیادہ دیر وہاں رکا نہیں۔ ہمیشہ سب بھلا کر جاتا ہوں، لیکن وہاں کا ذرا مجھے نوحہ کناہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی تو سب ٹھیک ہوگا۔ وہ پر امید نگاہیں ان کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بس ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ شاید آج الزامات کا بازار گرم کرنا مفقود نہیں تھا۔ سارے حساب کتاب کچھ وقت کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ ارے واہ، یہ محفل اکیلے ہی سجا لی اور ہمیں کانو کان خبر نہ ہوئی۔ وہ جم سے واپس آیا تو لان میں انہیں بیٹھا دیکھ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ اس کی بات نے وہاں موسم مزید خوشگوار کر دیا۔ آپ کے دادا جان آپ کو یاد کر رہے تھے۔ وہ شاید خود کو ان سوچوں سے نکال نہیں پا رہے تھے، تبھی وہاں کا ذکر کیے جا رہے تھے۔ رقیہ، زبیر احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ دادا جان سے مل کر آئے ہیں، انہیں آنے کی دعوت بھی دے آتے۔ مشتبہ کا خالص پن اس لہجے سے جھلکتا تھا۔ ان کا آنا اتنا آسان تھوڑی ہے، میں ان کی مصروفیت سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہا۔ انہیں جب کبھی فرصت ملے گی وہ آ جائیں گے۔ انہوں نے مقابل کی بے چینی محسوس کر لی تھی، تبھی موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے فون پر آنے والی کال نے سب کو متوجہ کیا۔ اسکرین پر آنے والا نمبر اس کی حیرانگی کی بڑی وجہ تھا۔ کئی سالوں پہ ان کی دوستی محیط تھی، لیکن اس کا دائرہ حویلی تک محدود تھا۔ وہ جیسے اس علاقے کی حدود سے نکلتا سارے رابطے ختم ہو جاتے۔ اس کے چہرے پر پھیلتے سوال رقیہ زبیر کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ موبائل کان سے لگاتے وہاں سے ہٹ گیا۔ زبیر احمد ان سے باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کا دھیان مشتبہ کی جانب تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والی کال حویلی والوں کی ہے اور وہاں سے خیریت ہوتے ہوئے رابطہ کیے جانا ناممکن تھا۔ ان کی ساری حسیں اس کی جانب متوجہ تھیں۔ وہ بات ختم کرتے واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھیں۔ ودود کی کال تھی۔ اس کی بات وہاں موجود دونوں نفوس کو ساکت کر گئی۔ بی جان، ان کے لبوں سے ہلکی سسکی برآمد ہوئی تھی۔